السلام علیکم ناظرین میں ہوں لالا مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین آج میں آپ سے سوری کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایز اے صحافی، کیونکہ میں ایک صحافی بھی ہوں، میرا شعبہ صحافت ہے۔ تو جب ہماری برادری کا کوئی بندہ غلط کام کرے تو وہ ہمارے اوپر ہی آتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں عوام سے، وہ کرے نہ کرے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کریں۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی جو نیک نامی ہے وہ بھی صحافیوں کے اوپر ہی آتی ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، حالانکہ اس پروگرام کا ٹکر سن کے ہی میں نے جو ٹکرز تھے اس کے، وہ میں نے سن کر ہی میری جرت ہی نہیں ہوئی کہ میں وہ پروگرام پورا دیکھتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کس پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ میں پروگرام کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، سلیم لفافی صاحب، انہوں نے پروگرام کیا تھا۔ کوئی عمران خان کا جو ملازم ہے، جو اس نے نوکر رکھا ہوا تھا اپنا بنی گالہ میں، کوئی نام کے ساتھ ہے میرے خیال میں، کچھ سید ہے، انعام شاہ۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے کیا، اور یہ جو ہمارے صحافی ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے سوری پہلے ہی پروگرام سے کر لی ہے کہ جو ایک بہت ہی، یہ صحافت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کسی کے گھروں میں جھانکنا کسی کا۔ مجھے ایک ہی میں نے اس میں جو انہوں نے پروگرام کی جو مشہوری کے لیے جو ٹکرز چلائے تھے ان میں تھا کہ رات کو عمران خان بشرا بی بی کے گھر میں کون کون آتا تھا۔ کوئی شرم بھی نہیں ہے، ایسا گھٹیا الفاظ میں نے تو نہیں سنے، اس لیے مجھے شرم محسوس ہوئی، تو میں آپ سے سوری کر رہا ہوں کہ یہ کون سی صحافت ہے۔ اگر یہی الفاظ کوئی وہ جو اینکر صاحب تھے اس کے نوکر سے یہ کوئی سوال کرے کہ اس کے گھر میں رات کو، یا اس کی، جیسے اس نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے گھر میں، یعنی کہ بشرا بی بی کا نام لے کے، اس کی وائف کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس رات کو کون کون آتے تھے۔ کتنی ویسے غلیظ حرکت ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے نوکر سے کوئی سوال کرے۔ اور پھر وہ جو نوکر ہے جو بنی گالہ میں رکھا ہوا تھا، پہلے زمانے میں بڑے خاندانی لوگ ہوتے تھے نوکر بھی، وہ اتنے خاندانی ہوتے تھے کہ وہ جس گھر کا نمک کھاتے تھے اس کے راز، اس کی باتیں باہر نہیں بتاتے تھے، چاہے جتنا بھی پیسہ مل جائے، چاہے جتنا بھی لالچ کوئی دے دے۔ کون سا لالچ پہلے نہیں دیتے تھے؟ بادشاہوں کے بھی نوکر ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے خان وادے ہیں ان کے نوکر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جگیردار، یہ وہ ہر گھر میں، وہ کوئی یہ نہیں ہوتا ادھر کی باتیں ادھر، کوئی تھوڑے سے پیسے لیے اور بتاؤ جی کیا ہوا تھا کیا نہیں، اور آگے سے دو چار جوڑ کے یا کوئی لکھا ہوا سکرپٹ پڑھ کے سنا دیا۔ اس کا بھائی یہ جو سید انعام شاہ ہے، اس کو عمران خان نے میرے خیال میں تو نہیں رکھا ہوگا نوکر، کیونکہ وہ تو کتا بھی بڑا نسلی رکھتا ہے، اس کے جو کتے جو ہیں وہ بھی بڑے نسلی ہوتے ہیں۔ اس کا جو کڑی ملتی ہے کہاں سے، جہاں سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ اس کو کس نے رکھوایا ہوگا، اس کا ایک بڑا بھائی ہے، وہ ہوتا ہے، وہ نوکر ہے اس کا جہانگیر ترین کا، جہانگیر ترین اون چودھری۔ یہ خان صاحب عمران خان سابق وزیر اعظم کے بڑے قریب تھے، ان کے بڑے مراسم تھے، ان کے اوپر عمران خان صاحب ٹرسٹ کرتے تھے، بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ اور انہوں نے جب کہا ہوگا کہ ہمیں جی بنی گالہ کے لیے ایک نوکر کی ضرورت ہے، تو جہانگیر ترین نے جو اس نے کہا ہوگا یار یہ بڑے خاندانی نوکر ہیں، اس کا بڑا بھائی یا چھوٹا ہے، یا ایک بھائی میرے پاس ہے تو ایک آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو جہانگیر کی ترین کی سفارش کے اوپر اس کو نوکر رکھا تھا بنی گالہ میں۔ یہ جو آپ بتا رہا ہے جی فلانے کالے بکرے جاتے ہیں، سفید جاتے ہیں، لال جاتے ہیں، کون نہیں صدقہ کرتا؟ کون مسلمان ہے جو گھر میں صدقات نہیں کرتا، صدقے نہیں کرتا؟ کوئی بتا دے مجھے۔ اور یہ ایسے ادھر بیٹھ کے بڑھا چڑھا کے بات کر رہا تھا، اور اوپر سے سوال کرنے پالا۔ میں تو اس پہ نوکر پہ تو میں نہیں جاتا، اس کا تو شاید خاندانی کام یہی ہو کہ ایک جس گھر میں نوکری کرتے ہیں اس کے پیسے لے کے آگے دوسروں کو اس کی باتیں بتاتے ہوں گے، خاص کر خواتین کی باتیں تو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ لیکن
یہ کیونکہ یہ خاندانی نوکر ہیں، اس کا بھائی بھی میں نے بتایا کہ ادھر نوکر ہے جہانگیر ترین کے گھر میں، تو یہ ادھر تھا، اب یہ ادھر سے چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا ہوگا، کیونکہ یہ ان کا یعنی کہ یہ لگتا یہی ہے کہ ان کا یہ خاندانی پیشہ ہے کہ بڑے بڑے گھروں میں ملازمتیں کرنا، نوکریاں کرنا۔ دوسری بات جو میں کر رہا تھا وہ مجھے تو اپنی صحافت پہ ترس آ رہا ہے کہ ہمارے صحافی جو ہیں، جو سلیم لفافی صاحب جیسے کتنے بڑے بڑے صحافی بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر پورا پورا پروگرام کر رہے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ جو عمران خان کا کتا ہے اس کو بھی کسی دن یہ کوئی ایسا کوئی ٹرانسلیٹر، ایسا کوئی کیا کہتے ہیں ویب سائٹ، ایسا کوئی سافٹ ویئر لے آئیں جس سے کتے کی جو زبان ہے وہ بولتا ہے اس کی بھی ان کو سمجھ آ جائے، تو شاید یہ اس کا بھی انٹرویو کریں۔ ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں ہمیں جو ان کے گٹر صاف کرتا ہے عمران خان کے بنی گالا کے، شاید اس کا بھی ہمیں انٹرویو دیکھنے کو ملے، کیونکہ جو ریت چل پڑی ہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ اور میں پھر آپ سے ایک دفعہ سوری کرتا ہوں کہ اصل صحافت یہ نہیں ہے، آپ صرف ایک صحافی کی صحافت سے یہ مت اندازہ لگا لیجئے گا کہ سارے صحافی ایسے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے خاندانی صحافی بھی پڑے ہوئے ہیں جن کو بڑی بڑی آفریں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کے گھروں کے اوپر ایسے نہ باتیں کرتے ہیں نہ پروگرام کرتے ہیں۔ یہ اگر کوئی گھٹیا ہو کسی فیلڈ میں تو پوری فیلڈ کو آپ گھٹیا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایک نوکر اس طرح کا گھٹیا کوئی نکل آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی خاندانوں کے اندر جو نوکریاں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں وہ سارے گھٹیا ہوں۔ ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، صحافت میں بھی، یہ جو لوگوں کے گھروں میں ملازمتیں کرتے ہیں ان میں بھی، اور یہ جو حکمران ہیں ان میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ نمک حرام پائے جاتے ہیں۔ میں جب وہ یہ سارے سوالات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں کچھ ایسی باتیں آ رہی تھی کہ شاید ابھی یہ بھی پوچھے کہ جب عمران خان نے 1992 کے ورلڈ کپ میں جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان سیمی فائنل بھی نہیں پہنچ سکتا، تو وہ بھی بشرا بی بی کی دعاؤں سے اس نے کو بکرا دیا تھا، ادھر دبایا ہوگا قبرستان میں، تو وہ اس لیے پاکستان فائنل میں پہنچ گیا ہوگا، سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ جب پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا تھا تو کوئی بھی نہیں یہ بات کہہ سکتا تھا کہ نیوزی لینڈ کو پاکستان ہرا دے گا، کیونکہ نیوزی لینڈ اس وقت اپنے 9 کے 10 میچ جیت کے وہ سیمی فائنل میں پہنچی تھی، تو کوئی یہ کہتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان میں سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ہرایا، پھر اس کے بعد پاکستان کا فائنل میچ جو تھا وہ انگلینڈ کے ساتھ تھا، کوئی بندہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ انگلینڈ کو پاکستان ہرا دے گا۔ عمران خان کی کپتانی میں عمران خان نے ٹاس جیت کر ان کو بیٹنگ دی، مجھے تو لگتا تھا یہ بھی کہہ دے گا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کے فیصلہ کیا تھا، بشرا بی بی نے، اور عمران خان نے 1992 میں ورلڈ کپ کا جو فائنل ہے بیٹنگ اس نے اس کو دے دی۔ میں تو کہتا تھا یہ بھی کہہ دے گا کہ یہ جو عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال لاہور، یہ شوکت خانم ہسپتال کراچی اور شوکت خانم ہسپتال جو پشاور بنایا ہے، یہ بھی بشرا بی بی نے اس کو کہا ہے تو اس نے بنایا ہے، ورنہ انہوں نے نہیں بنانا تھا کیونکہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ یہ بھی میرے خیال میں کہہ سکتا تھا کہ یہ جو وزیر تعلیم آج کل استحکام پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے مراد راس، اس کو بھی وزیر تعلیم جو ہے وہ بشرا بی بی نے لگایا تھا عمران خان کے اوپر۔ اگر عثمان بزدار کا کہہ سکتا ہے تو اس کا بھی کہہ سکتا ہے، فیاض چوہان کا بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو بھی جو دوسری پارٹی میں چلا گیا وزیر اطلاعات جو لگایا ہوا تھا وہ بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر لگایا ہوا تھا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہہ سکتا ہے جو عمران خان نے قرآن کی تعلیم لازمی قرار دے دی تھی، پاکستان کے سلیبس میں لازمی قرار دے دی تھی اور ترجمے کے ساتھ، یہ بھی بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر دی ہوگی۔ یہ بھی مجھے لگتا تھا کہہ دے گا کہ جو عمران خان نے اقوام متحدہ میں ایک تاریخ ساز تقریر کی تھی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، پتہ لگتا تھا کوئی لیڈر کھڑا ہوا ہے، یہ بھی بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر اس نے کیا ہوگا۔ اور یہ جو پاکستان میں پچھلے 50 سال سے کسی حکمران نے، نہ کسی فوجی حکمران نے، نہ سول حکمران نے
یہ کام کیا ہی نہیں جو ڈیم بنانے والا عمران خان نے شروع کیا تھا تاکہ پاکستان میں سستی بجلی اور زراعت کے لیے پانی مل جائے، یہ بھی بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر کیا ہوا تھا۔ سب سے بڑا جو پروجیکٹ عمران خان نے لانچ کیا تھا، سب سے بڑا میری نظر میں صحت کارڈ، جس کے اوپر ہمارے گاؤں سے جو غریب بیچارے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کہیں سے دل کا علاج کروا لیں یا گردوں کا علاج کروا لیں، میرے گاؤں کے غریب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ صحت کارڈ کے اوپر علاج کروا رہے تھے۔ تو پھر یہ بھی کہہ دیتا سلیم صافی یا وہ جو اس کا عمران خان کا نوکر تھا، وہ جو ان کے کتوں کی بھی دیکھ بھال عمران خان کے کرتا تھا، وہ یہ بھی کہہ دیتا کہ یہ صحت کارڈ بھی بشرا بی بی کے حکم کے اوپر عمران خان نے لانچ کیا تھا۔ بلین ٹری سونامی پوری دنیا میں جو مقبول ہوئی، جس کو دنیا نے اپریشیٹ کیا، بلین ٹری سونامی کو، اب سموگ جب آتی ہے تو ہمیں یاد آ رہی ہے اس کا بھی وہ بھی بشرا بی بی نے حکم دیا تھا عمران خان کو۔ عمران خان کی تو سوچ ہی کام نہیں نہ کرتی، کیونکہ بشرا بی بی سے شادی ہونے سے پہلے تو عمران خان کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بشرا بی بی سے شادی کی تب عمران خان ہیرو بنا، تب بھی عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا، تب بھی عمران خان نے کینسر ہسپتال بنائے، تب بھی عمران خان کو جمائمہ جیسی جو لڑکی تھی اس نے شادی کی، ورنہ عمران خان کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا نا۔ عمران خان کو کون دنیا میں جانتا تھا جب تک عمران خان نے بشرا بی بی سے نکاح نہیں کیا تھا۔ پٹرول اور بجلی جب سستی عمران خان کرتا تھا، وہ بھی کہہ دیتے کہ وہ بشرا بی بی کے حکم کے اوپر کرتا تھا۔ اور 5 روپے ہر یونٹ کے اوپر عمران خان نے رعایت دی ہوئی تھی غریب لوگوں کو، اور سب لوگوں کو بل کے اوپر لکھا ہوا آتا تھا، یعنی کہ اگر 500 یونٹ کوئی بھی بندہ استعمال کرتا تھا یا 200 یا 300 تو اس کو 5 روپے کے حساب سے 2500 روپے تو ویسے ہی رعایت ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو یوٹیلٹی سٹوروں کے اوپر اربوں روپے کی سبسڈی ہر ماہ دی جاتی تھی، اور اتنا سامان آتا تھا، اتنے لوگوں کا رش لگا ہوتا تھا، اب خالی پڑے ہوئے۔ وہ بھی یہ بتا دیتا کہ بشرا بی بی کے حکم کے اوپر عمران خان نے کیا ہے۔ اور یوکرائن کی جنگ میں جب عمران خان نے کہا کہ ہم امریکہ کے حکم کے اوپر اس میں حصہ نہیں لیں گے، وہ بھی بتا دیتے کہ بشرا بی بی نے حساب کیا تھا، اس میں آیا تھا کہ نہیں جانا۔ اور یار کوئی حد ہوتی ہے، کوئی صحافت۔ مجھے تو تکلیف اس لیے ہے، میں یہ اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں آج، حالانکہ میں بہت مصروف تھا، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا، کہ میں نے کہا میں اپنی عوام سے، اپنی قوم سے سوری کر لوں، میں معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، کہ یہ اس سلیم لفافی کی وجہ سے ہماری پوری برادری کو اس طرح کا نہ سمجھا جائے۔ ہم لوگوں کے گھروں کے نوکروں کے انٹرویو کرنے والے نہیں ہیں۔ میری آپ سے پہلے بھی میں اکثر گزارش کرتا ہوں، میں اپنے کالمز میں بھی یہ لکھتا رہتا ہوں کہ کسی ایک کی بغیرتی کو پوری برادری کے اوپر نہ شامل کر دیا جائے، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ہمارا ایک وہ کیا کہتے ہیں قومی محاورہ بنا ہوا ہے کہ جی ایک ڈاکٹر خراب ہے تو ہم کہتے ہیں سارے ڈاکٹر ہی خراب ہیں، ایک سیاستدان گندا ہے تو ہم کہتے ہیں جی سیاست تو کام ہی گندگی کا ہے، گندا ہے، ایک صحافی ٹاؤٹ ہے کوئی تو کہتے ہیں صحافی تو سارے ٹاؤٹ ہوتے۔ یار ایسے کام برائے مہربانی اس کام کو چھوڑ دیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں۔ ابھی سلیم لفافی نے کی ہے نا غلطی، بغیرتی کی ہے، میرے حساب سے تو وہ بہت بڑی بغیرتی ہے، کسی کے نوکروں کو اس طرح بٹھا کے ایک نیشنل، اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم دنیا کا، پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے، یہ ہے نمبر 1 چینل، کہ لوگوں کے گھروں کے نوکروں کو بٹھا کے تو ان کے گھروں کے بارے میں سوال کی۔ اس سے تو سوال کرتا کہ تم کیا ہو، پہلا سوال تو اس سے کرتا نا کہ تم اتنے خاندانی یا اتنے تھے تو جب یہ کام ہو رہا تھا تب کیوں نہیں بولے؟ تب تو وہ کہہ رہے تھے فلانی چیز لا کے دو، تم لا کے دے رہے تھے، تب تو تم برابر کے شریک تھے۔ اگر غلط کام کوئی ہو رہا تھا تو اب تم آ کے تو پروگراموں میں بیٹھ گئے ہو، اب شاہ صاحب بن گئے ہو۔ جب نوکری کے لیے ادھر سیویاں دی ہوں گی تو تب پتہ نہیں کتنے منتیں ترلے کی ہوں گی، کتنی پالش کی ہوگی جہانگیر ترین کے بوٹوں کی کہ مجھے یہ ملازمت دلوا دیں۔ عمران خان کا جہاں تک ہم نے سنا ہے پڑھا، وہ ٹرسٹ کر لیتا ہے کسی کے بھی کہنے کے اوپر، وہ یقین کر لیتا ہے۔ ہر انسان جو اچھا انسان ہے وہ کر لیتا ہے یار جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے، یہ بھی ویسے ہی کہہ رہا ہے۔ اس کو تو نہیں پتا تھا نا
کہ یہ اس کے گرد جو جال بنا جا رہا ہے یہ جہانگیر ترین کیوں بن رہا ہے، اون چودھری، یہ بنی گالا والا بھی لگا دیا، فلانا بھی، وہ صرف کیوں جاسوسیاں ہو رہی ہیں؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو تو شاید نہ پتا ہو کہ بعد میں اس نے کیا کرنا ہے، اس نے پارٹی بنانی ہے یا خود میرے خلاف پارٹی بن جائے گا۔ صحافت جو ہوتی ہے لفافی صاحب، اس کا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا، خبر دینا، پارٹی بننا نہیں ہوتا۔ آپ ہیں تو بڑے اپنے آپ کو سینئر صحافی کہتے ہیں، لیکن میں ایک جونیئر جرنلسٹ ہوں، بلکہ میرا تو لیبل ہی جونیئر جرنلسٹ ہے، میں کالم بھی جونیئر جرنلسٹ کے نام سے لکھتا ہوں۔ آپ جونیئر، میں آپ کو ایز اے جونیئر یہ بات بتا رہا ہوں کہ صحافت کا کام پارٹی بننا نہیں ہے۔ صحافت کا کام ہے اگر آپ نے کوئی خبر ملی، تصدیق کی، اس کو خبر لگا دیا۔ یہ آپ کیسے سوال کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں کون کون آتا تھا؟ اگر کسی مہذب ملک میں ہوتے نا تو آپ کا ایسا بائیکاٹ کرتے نا انسان کہ آپ کی دوبارہ کوئی شکل نہ دیکھتا ٹی وی کے اوپر۔ آپ جس پارٹی میں جاتے وہ ادھر سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے، آپ جس چینل میں جاتے وہ لوگ، اگر کوئی مہذب ملک ہوتا وہ چینل چھوڑ کے چلے جاتے۔ اتنے گھٹیا، آپ نے تو ہمارا سر شرم سے چکا دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو صحافی کہنے سے ڈرتے ہیں اب۔ پھر وہ چینل والوں پہ میں سبحان اللہ، پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے اور ایسے پروگرام چلا رہا ہے۔ آپ بچے ہیں، چوچو لیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جس کو چاہو اس کو منٹ سے پہلے ہی وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، وہ منٹ سے پہلے ہی وہ بن جاتا ہے جی، راتوں رات وہ بن جاتا ہے جی یہ بہت بڑا کرپشن کا بادشاہ ہے، اور بعد میں تھوڑے دنوں بعد وہی حاجی صاحب بن جاتا ہے۔ پاکستان کی روٹین کا آپ کو نہیں پتا؟ کیسے کیسے خاندان کے لنک یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ نواز شریف کے پاناما دور میں نکالے اور لگائے گئے تھے۔ پروگرام آپ نے دیکھا نہیں کس طرح یہودی کمپنیوں کے سرمایہ کاری کرتے رہے، وہ سب کچھ ہمارے ٹی وی کے اوپر چلا نہیں؟ اب وہ حاجی صاحب ہو گئے ہیں۔ وہ لندن والے فلیٹ کہیں وہ گر تو نہیں گئے ہیں، سامنے ہی کھڑے ہیں، 4 سال میاں صاحب ادھر ہی رہ کے آئے ہیں۔ وہ اب حاجی صاحب ہے، اب ان کی باری ہے، اب یہ کرپٹ ہے، کل کو دوسروں کی باری ہوگی، پرسوں کو چوتھوں کی اس طرح باری ہوگی۔ یہ آپ کے جو مالک ہیں میل شکیر الرحمان، ان کا نہیں کیس نیب میں چلا تھا؟ کتنے پلاٹ انہوں نے لیے ہوئے تھے، اس پلاٹ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر سے جو گلیاں گزرتی تھی وہ بھی اندر شامل کر لی تھی۔ ان کے تو نہیں کبھی آپ نے ملازم بلا کے تو ان کے تو اوپر پروگرام کیا۔ بہرحال یہ کوئی صحافت نہیں ہے، میں اس کو اون نہیں کرتا، میں لعنت بھیجتا ہوں اس طرح کے پروگراموں کے اوپر کہ کسی کے گھریلو ملازمین کو بٹھا کے تو ادھر سے پروگرام چلائے جائیں۔ اور عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کے جو حرکتیں صحافی کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا کریں۔ یہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ وہ جو نوکر ہے عمران خان کا بنی گالا میں لگا ہوا تھا، وہ نوکر، اس کا تو کام وہ خاندانی پیشہ اس کا نوکری گھروں میں کرنا، اب اس کو کون ملازمت دے گا؟ یہ سلیم صافی اس کو رکھے گا اپنے گھر کے اندر ملازم؟ اس خاندانی نوکر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس کو بھی اس کے خاندانوں کو، اس نے اپنے خاندان کا جو نام ہے وہ بدنام کیا ہے، اس کے خاندان والوں کو بھی اس کا سوچنا چاہیے کہ اب ہمارے خاندان کو تو کوئی نوکر ہی نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ کہیں گے یار آپ تو وہ فلانے انعام شاہ کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اس نے تو وہ تو یہ کرتا تھا کہ لوگوں کے گھروں کی باتیں، ماؤں بہنوں کی باتیں باہر جا کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ چلاتا تھا۔ کون نوکری دے گا اس کو اور اس کے خاندان کو؟ میں آپ ویڈیو کے آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سے سوری کرتا ہوں، میں بڑا ہی معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ اس طرح کی صحافت، میں اپنے آپ کو صحافی نہیں کہلانا چاہتا اب اس حرکت کی وجہ سے، اس جو میں کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوں، میں اپنا تعارف نہیں کرا سکتا کہ میں صحافی ہوں۔ وہ آگے سے کہے گا یار وہ سلیم صافی والے خاندان سے تعلق رکھتے ہو تم، وہ بھی صحافی ہے آپ کا، جو لوگوں کے ماؤں بہنوں کے باتیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ نے تو پورا ہمارا جو ایک نظام ہے، ایک ادارہ ہے صحافت، ایک پلر ہے حکومت کا اور پورے ملک کا ایک ستون ہے،
آپ نے تو پورا ستون ہی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے تو ایک اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا ایک یہ شعبہ ہی ذبح کر کے رکھ دیا آپ نے تو صحافت کا۔